وہ کہتا ہے مر کیوں نہیں جاتے، بلکہ جہاں یہ تمام تحریکیں ایک طرف ہیں، روح عربی ادب کی کہنا چاہیے وہ ہے الادب المقاف یا ادب الثورہ، حکم سیوفک فی رقاب الظلم واذا نزلت بدار ذل فرحل واذا بلیت بظالم کن ظالما واذا لقیت ذوی الجہالۃ فاجہل۔ شاعری ہے وہ تو ایمان لے آئی تھی لیکن اس کا دل وہ کفر پر ہی ڈٹا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، واحسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ بہت بہت شکریہ اس تقریب کے منتظمین کا، اس ادارے کا، جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ دوستوں کے سامنے جدید عربی ادب کے جو چند بنیادی خد و خال ہیں ان کے حوالے سے اس مختصر سے عرصے میں چند معروضات پیش کر سکوں۔ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اتنے محدود وقت میں اس وسیع موضوع پر کوئی مفصل بات کرنا، کوئی جامع بات کرنا وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عمومی جائزہ یہ لیں کہ جدید عربی ادب کیا ہے۔ تو جب ہم لفظ جدید استعمال کر رہے ہیں اور اس میں لفظ ادب استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ادب ہے کیا؟ کیا کوئی ایسی حد فاصل موجود ہے، لائن آف ڈیمارکیشن موجود ہے جدید اور قدیم کے مابین، کہ آج ہم اسے ڈسکس کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ تو آپ لوگ یقیناً علماء ہیں، طلباء ہیں، علم سے آپ کا واسطہ ہے، عربی زبان و ادب سے بھی وابستہ ہیں، اردو زبان و ادب سے بھی ایک خاصی حد تک آشنائی ہے۔ تو ایک عمومی جو ہمارے ذہن میں ادب کا تصور آتا ہے وہ شاعری، ناول، ڈرامہ، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اور عربی زبان و ادب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک عربی ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے عموماً ہمارے یہاں جو کلاسک لٹریچر ہے عربی کا، اور خاص طور پر جو جاہلی شاعری ہے یا اسلامی دور کے جو ابتدائی جو شاعری ہے وہی عموماً بیان کی جاتی ہے، اور وہیں تک، اور اگرچہ وہ بھی بہت اہم حصہ ہے کیونکہ وہ دین اسلام کی جو بنیادی مآخذ ہیں قرآن اور حدیث، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس لیے کہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک عربی مبین میں نازل ہوا ہے، تو ہم اس کو سیکھیں، اس جاہلی شاعری کو سمجھیں، اس اسلامی شاعری کو سمجھیں، تاکہ اس سے ہمیں قرآن و سنت کی تفہیم بخوبی ہو سکے۔ تو ادب کیا ہے؟ ادب کی دو جہات ہیں، ایک تو بنیادی اس کا موضوع ہوتا ہے اور دوسری اس کی حیت ہوتی ہے۔ ہر دور کے اندر ادب کا ایک عمومی جو واسطہ ہے وہ انسانی زندگی کے ساتھ ہے، اور انسانی زندگی ابتدائے آفرینش سے لے کر جب سے انسان اس دنیا میں آیا اور موجودہ دور تک، ہر دور میں انسانی زندگی کے اسالیب بدلتے رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ادب ہے وہ ہر دور میں وہ اپنا اسلوب بدلتا رہا ہے، اور جو ادب اپنا اسلوب بدلنے میں ناکام ہوا وہ ادب وہ کہنا ہو جاتا ہے، وہ قدیم ہو جاتا ہے، وہ جدید نہیں رہتا۔ یہی معاملہ عربی ادب کے ساتھ ہے۔ اس کے جو ابتدائی دور ہیں، مثال کے طور پر جو جاہلی شاعری ہے یا اسلامی شاعری ہے، اور اموی دور ہے، عباسی دور ہے، اندلسی دور ہے، یہ پورا بنیادی جو ادوار ہیں عربی زبان و ادب کے یہاں تک محدود ہیں۔
اس کے بعد ایک چوتھا یا پانچواں دور ایسا آتا ہے جسے یا تو دور انحطاط کہا جاتا ہے، جس میں ممالک ہیں، فاطمی دور ہے، اور یہ تقریباً 4-5 صدیوں کا ایک ایسا دور ہے جس کے اندر بہت زیادہ جو لفظی مشگافیاں ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس میں محض جو لفظوں پر ہی بھروسہ کرنا ہے، صنائی ہے جس کو کرافٹ مین شپ کہتے ہیں، صنعت گری، وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ جو بنیادی انسان کا تعلق ادب کے ساتھ ہے کہ ادب انسان کا جو برتاوا ہے، جو اس کی سفرنگ ہے، جو اس کا ارد گرد ہے، مثال کے طور پر ہم جاہلی شاعری میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک صحرائی تہذیب ہے، وہ ایک مادی تہذیب نہیں ہے، اور ان کا جو تعلق ہے وہ فطرت کے ساتھ براہ راست ہے۔ ایک جو عرب کا بدو ہے وہ صبح کو طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اور وہ اس کے بعد اس کا تعلق جانوروں کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق نباتات کے ساتھ بھی ہے، وہ ان سب کو ایک ذی روح سمجھ رہا ہے، وہ موسموں کو بھی ذی روح سمجھ رہا ہے، وہ ان فضاؤں کو بھی ذی روح سمجھ رہا ہے، وہ خوشبوؤں کو اپنے اندر بستا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اس کا فطرت کے ساتھ ایک انسان کا جو صحرائی تہذیب کا انسان ہے یا غیر مادی تہذیب کا جو انسان ہے، اس کا تعلق وہ فطرت کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ براہ راست ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاہلی شاعری میں بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی براہ راست فطرت کو بیان کر کے کہا گیا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یا سبع معلقات آپ میں سے بہت سارے دوست پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، تو اس میں ہم مختلف معلقات کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فطرت کے ساتھ انسان کا تعلق ایسے ہی نظر آتا ہے جیسا موجودہ دور کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، بلکہ شاید موجودہ دور میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ بھی اس طرح تعلق نہ ہو جیسے کہ اس دور میں انسان کا فطرت کے ساتھ تعلق تھا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے پاس، اس لیے جب اس کا فطرت کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ایک غیر مادی تہذیب ہے، مثال کے طور پر اسی دور کے اندر کچھ نہ کچھ مادی تہذیبیں بھی موجود تھیں۔ وہ کسریٰ ایران، ان کی تہذیب موجود تھی، پرشکوہ عمارتیں موجود تھیں، وہاں پر ایک زندگی کی ہمہ ہمی تھی، گہمہ گہمی تھی، اور ایک صحرائی اور کوہستانی تہذیب کے برعکس وہ ایک ذرا پیچیدہ تہذیب تھی۔ اسی لیے ہم اس دور کا جو پہلوی ادب دیکھتے ہیں یا مختلف زبانوں کا یا یونانی ادب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پیچیدگیاں نظر آتی ہیں، اس میں ہمیں انسانی نفسیات کے معاملات نظر آتے ہیں، اور جو اس کی پیچیدگیاں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جبکہ عرب معاشرے کے اندر ہمیں اس دور میں یہ پیچیدگیاں نظر نہیں آتی، اور انسان کے پاس وقت موجود ہے صبح سے شام تک، اور یہ ہم سب نے بارہا سنا کہ عربی زبان میں فلاں جانور کے اتنے 100 نام ہیں، مثلاً اونٹ کے اتنے نام ہیں، اتنے 100 نام ہیں، یا شیر کے اتنے نام ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب اس کو مختلف حالتوں میں دیکھ رہے ہیں، جب اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کا اور نام ہے، جب اس کو سوئے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کا اور نام ہے، جب شیر کو شکار پر جھپٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کا اور نام ہے، اس کو دھاڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو کسی اور نام سے وہ تعبیر کرتے ہیں، جبکہ جو مادی تہذیب ہے اس کے اندر ہمیں یہ مترادفات والا معاملہ نظر نہیں آتا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو انسانی زندگی ہے، جو اس کا ارد گرد ہے، جو اس کا ماحول ہے، جو اس کی ماحولیات ہے، وہ تمام چیزیں بھی انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جہاں ایک سماج اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح جو باقی فطرت ہے، فطرت سے جو انسان کا تعلق ہے وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی جو ضرب لگائی یا اس کو تبدیل کیا، اس کا کایا کلپ کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک نے کیا، کہ اس کے بعد کہاں وہ اپنی ان گنت محبوباؤں کا ذکر کر رہا ہے، امرؤ القیس،
اور کہاں انترا اپنی بہادری کے قصے سنا رہا ہے، اور کہاں عمرو بن کلثوم جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر فی البدی قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور کہاں پر جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یا مالک بن کعب بیان کر رہے ہیں. یہاں ایک خیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جو انسانی جو عربی شاعری ہے اس میں ایک بالکل تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ یہ تبدیلی ہے کہ اس میں جو عمل خیر ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ دین اسلام کا جو تصور ہے، تصور ادب، وہ مجرد نہیں ہے، وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے. وہ نہ تو اتنا محدود ہے کہ اس میں انسان کا جو ذوق جمال ہے وہ بھی نہ سما سکے، اور نہ ہی وہ اتنا لامحدود ہے کہ وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو جائے اور اس میں آپ جو کچھ کہنا چاہیں وہ آپ کہنے کی آزادی رکھتے ہوں، اور اس میں کوئی ایک منظم طریقے سے انسانی جذبات کا اظہار نہ ہو رہا ہو یا اس کے مسائل کا حل نہ ہو رہا ہو. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال. یہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں دین اسلام کی جہاں ہر حکم نظر آتی ہے، اسی طرح جو ادب ہے جس میں شاعری اور باقی چیزیں جن کا بھی ذکر ہوگا ان سب میں یہ ہمیں نظر آتی ہے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سارے شاعروں کے شعر سنے، جیسے امیہ بن ابی سلط کے شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، اور پھر یہ فرمایا کہ آمن شعرہ وکفر قلبہ. شاعری ہے وہ تو ایمان لے آئی تھی لیکن اس کا دل وہ کفر پر ہی ڈٹا رہا. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک مسلمان کی شاعری ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے، وہ آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے، بلکہ ہمیں یہ بتلا دیا کہ اگر اس میں اچھی بات موجود ہے، اگر اس میں خیر کی بات موجود ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں. جیسے عربی ادب کا جو سب سے بڑا شاعر ہے جس کو سمجھا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں مدارس میں اس کا دیوان بھی پڑھایا جاتا ہے، متنبی کا. اور متنبی کا آپ بہت سارے دوست مطلب جانتے ہی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے جھوٹی نبوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا ظاہری بات ہے اس کے جھوٹے ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی شاعری کو پھر بھی ہمارے یہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے ادب کے نقطۂ نظر سے، لیکن اپنے اصولوں پر. اسی لیے مسلمانوں نے جو جاہلی شاعری کو پڑھا اس کو اپنے اصولوں پر پڑھا، اسلوب کی سطح پر، موضوعات کی سطح پر نہیں. اسلوب کی موضوعات کی سطح پر اسلامی شاعری میں ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے. جتنی بھی شاعری موجود ہے جس کی ابتدا اسلامی شاعری کی مناقب سے ہو رہی ہے، یا ہاشمیات ایک صنف تھی جس میں آل ہاشم کے اوصاف بیان کیے جاتے تھے، مناقب بیان کیے جاتے تھے. تیسرا دور ہے اموی دور، جس میں پھر وہی بہت ساری باتیں، اگرچہ اس میں بہت سارے جو اچھے شعر کہنے والے تھے، جو معزت و حکمت کی جو باتیں کرنے والے لوگ وہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن اس میں ایک پھر وہی فخر و مباحات کا سلسلہ بھی سامنے آ گیا، جیسے کہ فرزدق کا یا جریر کا یا اور دیگر شعراء، وہ فخر و مباحات کی شاعری ان کے یہاں ہمیں ملتی ہے. چوتھا دور ہے عباسی دور، اور اس کے اندر بھی ہمیں مختلف شعراء اسی طرح کے ملتے ہیں. اور پھر اندلسی دور ہے جس میں مختلف اصناف نئی ایجاد ہوئیں، اور اس میں ہمیں اندلس کا جو پرشکو معاشرہ ہے، اس کی جو پرشکو عمارتیں ہیں وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ اندلسی دور کے بعد پوری جو امت مسلمہ ہے وہ سیاسی، سماجی، اقتصادی ہر حوالے سے وہ انحطاط کی طرف جا رہی تھی. تاتاریوں کے حملے ہوئے اور بہت سارے مراحل ہیں. اس دور میں پھر ادب بھی انحطاط کا شکار ہونا شروع ہو گیا. وہ کیسے شروع ہو گیا کہ جو ادب کا بنیادی محور تھا انسان اور اس کے جذبات، وہ کہیں دور رہ گئے، اور جو لفظی مشگافیاں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں.
لفظی مشگافیاں کیا ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں مقامات حریری، تو اس میں اگرچہ وہ جس نقطۂ نظر سے نصاب میں شامل کی گئی ہے وہ نقطہ نظر یقیناً درست ہے، لیکن وہ ادب کے انحطاط کے دور کی کتاب ہے، صنف ہے، جس میں محض آپ اس پر نقطہ اپنا تمام وہ صرف کر دیں کہ میرا پورے کا پورا جو کلام ہے وہ غیر منقوط ہوگا، یا یہ اس پر آئے گا، یہ مرصع ہوگا، اس میں فلاں چیز ہوگی. کیونکہ اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی یا یہ کوئی ادب کا بہت اعلیٰ فن پارہ ہونے کا اس کے بنیادی عناصر میں اگر شامل ہوتا تو دنیا کی جو سب سے بڑی ادبی کتاب ہے، جو بار بار چیلنج کرتی ہے کہ میرے مقابلے میں اگر کوئی ایک آیت بھی لے کے آ سکتے ہو تو لاؤ، وہ غیر منقوط ہوتی. تو قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، تو قرآن پاک کے ضمن میں ہمارے یہ عربی ادب جو ہے اس کو ہم پرکھتے ہیں، اور مسلمان مفکرین نے، نقادوں نے جتنی بھی تنقید لکھی یا بلاغت کی کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ تمام کے تمام اعجاز القرآن کو سامنے کر کے، چاہے وہ جرجانی ہو، باقلانی ہو، یہ تمام نے اس کو سامنے رکھ کے کیا ہے. جو آخری دور ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، عربی جدید ادب، وہ شروع ہوتا ہے. اگر ہم اردو زبان و ادب سے واقف ہیں تو ہمارے لیے عربی جو جدید ادب ہے وہ ہمارے لیے کم آشنا نہیں ہوگا. اس میں کم و بیش جس طرح بر صغیر کے رہنے والے وہ استعمار کے زیر نگی رہے، اسی طرح عرب کا ایک بہت بڑا حصہ وہ مختلف استعماروں کے زیر نگی رہا. بر صغیر میں تو مسلمان جو ہیں اور یہاں جو اہل بر صغیر ہیں وہ ایک جو استعمار ہے انگریز، اس کے دست رہے، غلامی میں رہے، یا زیادہ سے زیادہ اور پرتگیزی یا ولندیزی وغیرہ تھے، لیکن زیادہ جو عرصہ رہا، ایک صدی تک، کم و بیش ایک صدی تک وہ انگریز تھے، اور انہوں نے یہاں پر اپنے مختلف ادارے بنائے اور اپنے نصاب تیار کیے، اپنے لوگ تیار کیے. اس کے برعکس جو عربی جغرافیہ ہے، عربی جو ممالک ہیں جیسے مصر ہے یا لبنان ہے، جسے بلاد الشام کہتے ہیں، بلاد الشام میں یہ علاقہ سارا شامل ہے، جو اس وقت سوریہ ہے، لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، اور جو جس فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ تمام علاقہ یہ بلاد الشام ہے. تو اس تمام علاقے پر انگریز نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور مصر پر ابتدا میں نپولین نے قبضہ کیا. تو ہر بری چیز کے جہاں برے اثرات ہوتے ہیں اور منفی پہلو ہوتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ اندھیرے میں سے روشنی کو بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ ایجابی پہلو بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو فرانسیسی حملہ آور ہے، استعمار ہے، نپولین بوناپارٹ، اس نے جب 1798 میں حملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ ایک پوری ٹیم لے کر آیا. حملہ آور میں اور استعمار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حملہ آور اور استعمار میں، ایک فاتح میں اور استعمار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حملہ آور وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کو فتح کرتا ہے، وہاں لوٹ مار کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. استعمار وہ ہوتا ہے جو ایک طویل عرصے تک وہاں کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، اور وہاں کے وسائل کو نہ صرف اپنے علاقوں میں منتقل کرتا ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کے جہاں جسم پر وہ قبضہ کرتا ہے، اس پر حکومت کرتا ہے. اسی طرح وہ ان کی جو دانش ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان پر بھی قبضہ کرنے کے لیے ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے جو آنے والی نسلوں تک اس کو سرو کر سکے. تو یہ استعمار، تو بوناپارٹ جو تھا، نپولین بوناپارٹ، وہ اپنے ساتھ ایک پوری ایسی ٹیم لایا، ایک پوری ایسی جماعت لایا جو مختلف قسم کے جو متخصصین تھے، اسپیشلسٹ تھے، اس پر مشتمل تھی، جس میں میتھمیٹیشینز بھی شامل تھے، ادیب بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے، فلاسفرز بھی تھے. انہوں نے ایسے ادارے بنائے مصر کے اندر، ایک اکیڈمی بنائی،
اور اس طرح مختلف ادارے بنائے جنہوں نے عربی زبان میں اور فرانسیسی زبان میں لٹریچر کی کتابیں لکھیں، اور دوسرے علمی جو کام ہیں، فلسفہ، خاص طور پر فلسفے کی جو کتابیں ہیں وہ انہوں نے لکھیں اور تنقید کی کتابیں لکھیں، جس سے پھر مصری معاشرہ جو ہے، خاص طور پر مصری معاشرہ جو عربی ابتداء میں جو جدید عربی ادب کا زیادہ کام ہوا وہ مصر اور لبنان میں ہوا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر وہیں سے فرانسیسی حملے کی ابتدا ہوئی اور ان کا قبضہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا دور ہے وہ انگریزی دور ہے۔ تو اس میں پہلے کیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے ایک چند اشاروں میں مختلف ادوار کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی طرف بہت مختصر سے اشارے کیے تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں جو پہلے سے موجود ہوں گی یقیناً وہ دوبارہ آ جائیں۔ پہلے شاعری کیا تھی، وہ براہ راست عربی شاعری خطاب کر رہی ہے۔ قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحومنی، ٹھیک ہے، یا اور جو دیگر شاعری موجود ہے وہ براہ راست ہے، یا اور ہم اموی دور میں دیکھتے ہیں یا عباسی دور میں دیکھتے ہیں وہ براہ راست شاعری۔ لیکن اس کے بعد یہ تمام اسالیب تبدیل ہوئے۔ اسی طرح جو قصہ کہانی ہے وہ بھی عربی میں موجود ہے۔ خود ہمیں بعض احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں جو مسامرہ شمائل ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عورتوں کا قصہ بیان کیا گیا، ام مالک کی حدیث ہے غالباً۔ اس طرح اس دور میں اور بھی قصہ گو بھی موجود تھے جو راتوں کو عرب کے جو صحرا تھے اس میں بیٹھ کر قصہ گوئی کرتے تھے، مسامرہ اس کو کہتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو رات گزارنے کے لیے قصے سنایا کرتے تھے۔ یا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب عربی زبان میں فارسی کے ذریعے سے ترجمہ ہوتی ہے جو ہندی لوک دانش کا بہت بڑا مجموعہ تھی، پنچ تنتر، کلیلہ و دمنہ، کلیلہ و دمنہ ابن مقفع۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے نہ صرف عربی زبان پر اثر چھوڑا بلکہ بعد میں آنے والی جو مختلف زبانیں ہیں جن میں یورپی زبانیں بھی شامل ہیں اس پر بھی یہ اثر پذیری اس کی رہی۔ ایک ایسی کتاب جس سے آپ سب یقیناً واقف ہیں، الف لیلہ و لیلہ، اس کو کتاب تو بعد میں مرتب کیا گیا، مختلف یہ لوگوں کی کہانیاں تھیں، قصے تھے، نسلاً بعد نسلاً اس میں اضافہ کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قصہ کہانی اپنی مختلف شکلوں میں یقیناً کسی نہ کسی حد تک موجود تھی، شاعری بھی موجود تھی، لیکن جو استعمار ہے اس کے آنے کے بعد، فرانسیسی استعمار کے آنے کے بعد بھی اور اس کے بعد انگریزی استعمار کے آنے کے بعد بھی، اور اس کے خلاف جو مزاحمت ہوئی مصر میں، لبنان میں، شام میں، اور جو چاہے وہ اس کی اثر پذیری کے تحت لٹریچر لکھا گیا یا اس کے خلاف لکھا گیا، دونوں شکلوں میں اس کا اثر وہاں پر ہوا اور شاعری کی نئی شکلیں سامنے آئیں، جس میں جو چند اہم شعراء ہیں جیسے احمد شوقی ہے، وہ ایک بنیادی شاعر ہے جس کو جدید ہم شاعر کہہ سکتے ہیں۔ جدید بائی معنی کہ جس نے ان تمام مغربی اصناف سے جو لکھی جا رہی تھی، مغربی سے مراد یہ ہے کہ جو یونانی شاعری، یونانی جو ڈرامہ تھا، ڈرامہ بیک وقت قصہ کہانی بھی ہے، اس میں ایک کہانی بھی موجود ہے، اس میں ڈرامہ بھی موجود ہے، اور وہ منظوم بھی ہے، یعنی بیک وقت وہ شاعری بھی ہے اور بیک وقت وہ ڈرامہ بھی ہے۔ وہ اس سے بھی متاثر ہوئے، اور اسی طرح جو انگریزی زبان میں لٹریچر لکھا جا رہا تھا اس سے بھی متاثر ہوئے، فرانسیسی میں جو کچھ لکھا جا رہا تھا۔ تو اس لیے یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے جو ہمارے یہاں اردو میں جو اصناف ہیں وہ صرف اور صرف انگریزی ادب کے زیر سایہ لکھی گئی، یا بعد میں جو انگریزی میں ٹرانسلیشنز وغیرہ ہو کے اردو میں پہنچی ان سے متاثر، جیسے فرانسیسی وہ فکشن میں ناول اور جو شارٹ سٹوری ہے، افسانہ، اس میں بہت آگے تھے۔ ناول وہ رشین ناول ہے اور جو شارٹ سٹوری ہے وہ فرانسیسی ہے۔ لیکن جو عربی معاشرہ ہے، خاص طور پر مصر اور لبنان، وہ براہ راست انہوں نے دونوں سورسز سے استفادہ کیا۔
فرانسیسی جو لٹریچر ہے، فلسفہ ہے، تنقید ہے، اس سے بھی استفادہ کیا، اور جو انگریزی میں جو کچھ لکھا جا رہا تھا اس سے بھی استفادہ کیا. اور اس میں پھر 4-5 بنیادی ادوار ہیں، جیسے کہ اردو میں ادوار ہیں. ایک تو ہے اس میں بنیادی نیو کلاسک کا، جب وہ اسالیب ان کے وہی پرانے ہیں، یعنی جو ان کے پیالے ہیں وہی پرانے ہیں لیکن ان میں شراب نہیں ہے. یہ ہے نیو کلاسکزم، اس کو کہتے ہیں نیو کلاسک. دوسرا دور جو وہاں آیا اور ہمارے یہاں بھی، وہ ہے رومانیت کا، رومانٹسزم کا. رومانٹسزم کا ایک معروف مطلب تو وہی ہے جو بہت سارے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے. دوسرا مطلب اس کا رومانٹک کا یہ ہے کہ جو کسی بھی ریالٹی پر مشتمل نہ ہو، جو خیال سے خیال کی باتیں ہوں، جو انسانی معاشروں، جو انسانی مسائل کو، اس کے سروکارز کو، اس کی فیلنگز کو ذکر نہ کرتا ہو، اس کو ڈیل نہ کرتا ہو، بلکہ وہ خیال سے خیال میں، جیسے ہمارے یہاں صحرا نورد کے خطوط ہیں مرزا ادیب کے، یا اور مختلف کتابیں ہیں کہ جس میں ایک خیالی، یا اور بہت سارے ادیب ہیں جن سے آپ واقف ہیں، نیاز فتح پوری ہیں. اسی طرح عربی میں بھی مصطفیٰ لطفی المنفلوطی، ان کی بھی رومانٹک کہانیاں ہیں، اور اس میں ان کی 2 بنیادی کتابیں ہیں، العبرات اور دوسری النظرات. تو یہ دوسرا دور ہے. تیسرا دور ہے کہ جب مسائل کو سمجھنا شروع کیا، اور جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ استعمار کے خلاف اور انسانی معاشرے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا، اور جو معاشرے میں حقیقی مسائل ہیں ان کو بیان کرنا شروع کیا. تو یہ تیسرا دور ہے حقیقت نگاری کا، یہ ہے ریئلزم کا. اس میں پھر مختلف ہمارے سامنے بڑے بڑے نام آتے ہیں، جس میں سب سے بڑا نام جو معروف ہے وہ ہے نجیب محفوظ کا، توفیق الحکیم کا، محمود تیمور کا، اور بے شمار نام اس میں موجود ہیں. اس کے بعد ایک جو بڑا دور ہے وہ دور ہے جو ماڈرنزم کا ہے. ماڈرنزم کا مطلب یہ ہے کہ جو فارم اور موضوع دونوں کی سطح پر تبدیلی کی گئی. پہلے تو ایک موضوع ہوتا تھا، ایک نظم کا عنوان لکھ دیا گیا، مثلا ریل گاڑی یا القطار، ریل گاڑی. تو اس کے تحت جو بھی نظم آئے گی، جو بھی شاعری آئے گی، وہ اسی سے متعلق ہوگی. یا اگر بوڑھا کسان، ایک اگر افسانے کا عنوان ہے تو وہ اسی سے متعلق ہوگا. لیکن ماڈرنزم کی جو تحریک ہے، یا ماڈرنزم کا جو رجحان سامنے آیا عربی افسانے میں بھی، شاعری میں بھی، وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو اس کا اسلوب ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، اس کو بھی تبدیل کیا، اور اس کے جو موضوعات ہیں بیک وقت وہ ایسی ٹیکنیکس استعمال کی گئیں کہ وہ کہانی جو اس سے پہلے جو ہمارے سامنے جو سٹائل آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ کہانی ایک انسان، وہ ہے زمانی ترتیب کے ساتھ کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے، وہ بڑا ہوا ہے، وہ اسکول میں گیا ہے، کالج یا مدرسے میں گیا ہے، اور پھر وہ اس کے بعد اس کا ذریعہ معاش یہ تھا، اس نے یہ جو کارنامے ہیں سر انجام دیے، اور پھر وہ فوت ہو گیا. جبکہ ماڈرن افسانہ، ماڈرن شاعری، ماڈرن جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان مر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے بچپن میں فلاں انسان نے موت کا یہ ذکر کیا. یہ ایک میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، یہ واحد ٹیکنیک نہیں ہے، اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. جس میں ایک علامت نگاری کی ہے کہ افسانہ نگار یا ناول نگار یا شاعر وہ ایسے لفظ رکھتا جاتا ہے جو انسانی مختلف جو احساسات ہیں، اس کی فیلنگز ہیں، اس کی طرف اشارے کرتے جاتے ہیں. یا وہ فلیش بیک کی ٹیکنیک استعمال کرتا ہے، یا وہ تجریدیت سے، یعنی مجرد وہ کسی بھی چیز کو مجسم کر کے پیش نہیں کر رہا، بلکہ اس کو وہ مجرد پیش کر رہا ہے، ایبسٹریکٹ پیش کر رہا ہے. اور اس طرح بہت سارے افسانے جیسے اردو میں لکھے گئے ایسے عربی میں بھی لکھے گئے کہ جس میں کردار ہی موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اردو میں ایک افسانہ پڑھتے ہیں اور کوٹ، جس میں ایک بنیادی کردار وہ مال روڈ پر چل رہا ہے. لیکن جدید افسانے میں
عربی افسانے میں بھی اور ہمارے یہاں اردو افسانے میں بھی وہ کریکٹر ہی غائب ہو گیا. اس کی جگہ پر یہاں تو نمبر آ گیا، مثلاً الاول، الثانی، الثالث. یہاں یہ ہے کہ وہ ضمائر کے ذریعے سے آ گیا. ہوا مطلب وہ ایک مجسم معاشرے میں جیتا جاگتا اور جس کا دل دھڑک رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے کوئی اس کو حروف تہجی میں سے الف بے کے نام سے اس کو وہ کچھ اس کا کریکٹر رکھ دیا گیا، اس کو کر دیا گیا. تو یہ مختلف اس کے طریقے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی، یہ جتنے بھی رائٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں انسانی زندگی پیچیدہ ہو گئی ہے وہاں اس کی تمام جو فیلنگز ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے بھی وہ اتنا ہی وہ اس کا اسلوب بھی پیچیدہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا لٹریچر عربی زبان میں لکھا جاتا رہا، بلکہ جہاں یہ تمام تحریکیں ایک طرف ہیں، وہ اس کی روح عربی ادب کی کہنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے دوست ڈاکٹر عدنان بشیر صاحب نے بھی پچھلی نشست میں ذکر کیا، وہ ہے الادب المقاوم یا ادب الثورہ، جو مزاحمتی ادب ہے، جو انقلاب کا ادب ہے، وہ لکھا گیا. ویسے تو آپ سب دوست جانتے ہیں کہ عربی زبان اپنی ابتدا ہی سے وہ جنگوں پر مشتمل ہے، وہ حماسی شاعری ہے. مثلاً بہت سارے شاعر ایسے ہیں، عمرو بن کلثوم ہے، انترا ہے، حکم سیوفک فی رقاب العزلی وَإِذَا نَزَلْتَ بِدَارِ ذُلٍّ فَارْحَلِ وَإِذَا بُلِيتَ بِظَالِمٍ كُنْ ظَالِمًا وَإِذَا لَقِيتَ ذَوِي الْجَهَالَةِ فَاجْهَلِ وَإِذَا الْجَبَانُ نَهَاكَ يَوْمَ كَرِيهَةٍ خَوْفًا عَلَيْكَ مِنَ ازْدِحَامِ الْجَعْفَلِ. تو اس طرح کی شاعری موجود ہے کہ جو حماسی شاعری ہے، انسان کو ابھارنے والی ہے، جس کے مختلف جو حماسے لکھے گئے ہیں اس میں موجود ہے. لیکن جو موجودہ ادب الثورہ ہے، جو مختلف استعماروں کے خلاف بھی شاعری لکھی گئی، ادب لکھا گیا، اور اس کا جو بنیادی مرکزہ ہے، بنیادی جو نیوکلس ہے، وہ ہے فلسطین کی تحریک. اور فلسطین کی تحریک ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف اہل فلسطین ہی کی تحریک تھی، یہ ابتدا ہی سے مسلمانوں کی تحریک ہے. چاہے وہ مسلمان دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی موجود ہوں، انہوں نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا، چاہے وہ علامہ اقبال ہوں یا باقی ہوں. اسی طرح پورے جو عرب کا خطہ ہے انہوں نے اس کو ذکر کیا، اور جو مختلف افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، جو مفکرین ہیں، انہوں نے اس کو اپنی تحریروں کا حصہ بنایا. اور خاص طور پر جو اہل فلسطین ہیں انہوں نے اس کو اپنے، ان کا تمام ادب ہی وہ تقریباً اس پر مشتمل ہے، جس میں سب سے نمایاں نام جو فکشن میں ہے، شارٹ سٹوری رائٹنگ میں، ناول میں، وہ ہے غسان کنعفانی کا. وہ خود بھی وہ ایک عملی میدان میں بھی لڑنے والا تھا، اور اس کے جو افسانے ہیں، اس کا جو ناول ہے ارض البرتقال الحزین، جو نقبہ الاولیٰ ہے 1948 کا، اس پر اس نے لکھا، اور اس میں تمام جو جن بھی میں نے جو ٹیکنیکس ہیں جو ذکر کیا وہ تمام کی تمام موجود ہیں، اور جو جن المیوں سے، جن کرب سے وہ گزرے ہیں فلسطینی، وہ اس کے لٹریچر میں موجود ہے. اور اسی طرح مختلف شعراء ہیں، جدید شعراء، جنہوں نے فلسطین کے معاملے کو ذکر کیا ہے، جس میں سب سے بڑا نام ہمارے سامنے محمود درویش کا ہے. اسی طرح جو دیگر شعراء ہیں جیسے نزار قبانی ہیں، یا دوسرے عمل دنکل کی ہیں نظمیں، یا باقی جو دیگر شعراء ہیں، ان کے یہاں بھی یہ تمام کا تمام لٹریچر موجود ہے. یہ چند اشارے تھے جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھے. مثال کے طور پر میں نے نجیب محفوظ کا ذکر کیا تھا، تو اس کے ناول میں وہ پچھلی کہانیوں سے کیسے مختلف ہے. مثلا پچھلی کہانیوں میں یہ ہوگا کہ ذهب رجل من بغداد الى مکہ، ٹھیک ہے، اور پھر وہ شروع ہو. اور لیکن جو جدید ناول ہے، جو اس کی ٹیکنیک ہے، وہ ہے مثلا وہ بیان کر رہا ہے دو اہل محبت کا کہ وہ جا رہے ہیں. سارا جنبن الی جنبن فی طریق شبہ خال
वल क़मर मरशूक़ुन फ़ौक़ल क़मर कब्तिसाम कौनिया फ़ी समाइन साफ़िया। इसको मैंने तर्जुमा किया, वो एक दूसरे के हम कदम हुए किसी उजाड़ राह पर, अधूरा चाँद उफ़क़ की वुसअतों में गुम, कि जैसे मुस्कुराहटें हों कायनात की धुले धुले से आसमान में। तो आप ये देखें कि जो इसका उसलूब है वो अल्फ़ लैला व लैला से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाबंद शायरी का तसव्वुर तो आपके दोस्तों के ज़हन में मौजूद है, जिसमें एक ही बहर में एक मिसरा मौजूद है, उसका एक काफ़िया है और वो एक ख़ास हैत के साथ, ख़ास स्ट्रक्चर के साथ वो चली आती है। मिसाल के तौर पर अरबी ज़बान में जो कसीदा है, जैसे क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीब व मंज़िली बिसिक़्ति लिवा बैन दख़ूली फ़हुमिली फ़तूद, तो ये आगे सारा लाम का काफ़िया चल रहा है। इसी तरह अगर किसी काफ़ में आपने रा का काफ़िया रख लिया है तो उसकी आप पाबंदी करेंगे। अगर आपने कोई एक ख़ास और हैत, मसलन रजज़ की हैत अगर आपने रख ली है तो आपको रजज़ की हैत रखनी पड़ेगी। तो ये है पाबंद शायरी। पाबंद शायरी ये है अश्शेरुल अमूदी, जो पाबंद शायरी है। दूसरी शायरी है जो मौजूदा दौर में, जैसे कि मैंने कहा कि जिसने स्ट्रक्चर को तोड़ा, वो है आज़ाद शायरी, अश्शेरुल हुर्र, जिसको हम आज़ाद शायरी कहते हैं। और तीसरी है नसरी शायरी, नसरी नज़्म या नस्म, तीन इसके अल्फाज हैं। ये अदब लतीफ़ हमारे यहाँ उर्दू में कहा जाता रहा, उसको अरबी में कहते हैं अश्शेरुल मंसूर, नसरी शायरी। तो ये जदीद जो शायरी है, जैसे महमूद दरवेश हैं, तो उनकी अक्सर शायरी वो अश्शेरुल हुर्र है, मसलन वो आज़ाद शायरी है। इसी तरह नज़ार क़बानी हैं, उनकी अक्सर शायरी जो है वो बहुत सारी शायरी, उन्होंने अश्शेरुल अमूदी भी लिखा, जैसे कसीदा इला तिलमीज़ा है, कुल्ली वलौ कदिबन कलामन नाइमन कद काद यक़्तुलनी बिकत्तिम सालू, कुल्ली वलौ कदिबन कलामन नाइमन कद काद यक़्तुलनी बिकत्तिम तालू, मा ज़िल्ति फ़ी फ़न्निल महब्बति तिफ़लतन अन्नर रिजाल जमीअहुम अत्फ़ालु, फ़इज़ा वक़फ़्तु अमाम हुस्निकी सामितन फ़स्समतु फ़ी हरमिल जमाली जमाल। तेरे सामने जो खड़े हुए तो खामोश हैं, हरमे जमाल में खामशी भी जमाल है। फ़इज़ा वक़फ़्तु अमाम हुस्निकी सामितन फ़स्समतु फ़ी हरमिल जमाली जमालू, कलिमातुना फ़िल हुब्बि तक़्तुल हुब्बना इन्नल हुरूफ़ तमूतु हीन तुक़ाल। अल हुब्बु लैसा रिवायतन शर्क़ियतन, रिवायतन नावल, अल हुब्बु लैसा रिवायतन शर्क़ियतन बिख़ितामिहा यतज़व्वजुल अब्ताल, हुवा अन तज़िल्ला अलल असाबि रहशतन व अलश शफ़ाहिल मुतबक़ाति स्वान। तो ये उसकी पाबंद शायरी भी है, और दूसरी भी है उसकी मता युलिनून वफ़ातल अरब। उसने यही जो सिनेरियो आज हमारे सामने है कि हम सोचते हैं कि हम मर क्यों नहीं जाते। मतलब फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वो कोई भी एक मुसलमान जिसके दिल में ज़रा सी भी इंसानियत ईमान का, वो कहता है मर क्यों नहीं जाते। तो यही सूरत, ये आज सूरत हाल तो नहीं पैदा हुई, ये तो एक सदी से कमो बेश और कम से कम 70 साल से तो ये सूरत हाल चल रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि अरबी शायरी में इसका वो इजहार मौजूद ना हो, तो नज़ार क़वानी का मौजूद, मता युलिनून वफ़ातल अरब। तो इसी तरह मुख्तलिफ ये है आज़ाद शायरी। तो तीन बुनियादी उसकी हैं, एक है पाबंद शायरी अश्शेरुल अमूदी जो है, और दूसरी है अश्शेरुल हुर्र आज़ाद शायरी, और तीसरी है अश्शेरुल मंसूर। जो पाबंद है उसमें कवाफ़ी भी पाबंद हैं, तमाम स्ट्रक्चर भी उसका पाबंद है। अगर आपने एक हैत इख्तियार कर ली है तो फिर वो निभानी पड़ेगी आपको आखिर तक। आज़ाद शायरी में ये है कि उसमें वज़न मौजूद होता है,
مثلاً یہ متا یعلنون وفات العرب یا فی حارتنا دیکن صادی صفا، تو اب یہ پورے وزن میں موجود ہے. اسی طرح جو عمل دنکل کی نظمیں ہیں وہ بھی پوری اس میں موجود ہے. محمود درویش کی جو نظمیں ہیں یا باقی جو جدید شعراء ہیں ان کے یہاں پر جب وہ آزاد شاعری کر رہے ہیں، شعر الحر لکھ رہے ہیں، تو اس میں وزن موجود ہوتا ہے. لیکن جو نثری شاعری ہے اس کے اندر صرف شاعری موجود ہوتی ہے، وزن نہیں ہوتا. یا آپ یوں کہہ لیں کہ صرف وزن موجود نہیں ہوتا، باقی شاعری موجود ہوتی. جیسے کہ یہ میں نے جو ناول کا اس کو آپ کو حصہ سنایا، نجیب محفوظ کے ایک میں نے جو منظر ہے اس کا حصہ سنایا، اور وہ شاعری ہی کی طرح. اردو ادب کا فارسی ادب کے ساتھ بھی گہرا رابطہ ہے اور عربی کے ساتھ بھی. جی جی. ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی کے اثرات تو اردو میں کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں عربی کے. عربی کی مثالیں شعر میں دیکھیں تو ہمیں حسان بن ثابت کے یا کعب بن زہیر کے یا کثرت التشریف، اس کے علاوہ اور کوئی عربی کا شعر بہت کم ہی کسی کو یاد ہوتا ہے. لیکن فارسی کی ایک لمبی داستان ہے کہ جامی، رومی، سعدی یا کافی عام جو شاعر ہیں جو اتنی واقفیت نہیں رکھتے دوسری زبان سے، لیکن فارسی کے ساتھ پھر بھی رابط ہوتا ہے. لیکن عربی جو ہماری قرآنی زبان بھی ہے، لیکن اس کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا فارسی. جواب تو آپ نے خود دے دیا. ایک جواب کا ایک حصہ تو آپ نے دے دیا کہ عربی زبان میں ایک ایسا متن موجود ہے کہ جس کے سامنے تمام دنیا کی شاعری، تمام ادب کا لدم ہے، اور وہ ہے قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو زیادہ زور ہے وہ عربی کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی حملہ آور آتا ہے یا فاتح آتا ہے وہ اپنی زبان لے کر آتا ہے. تو ہمارے یہاں پر فارسی زبان جو بولنے والے تھے، اس کا ادب لکھنے والے تھے، وہ بادشاہ مختلف ادوار میں یہاں پر آتے رہے، اور 700-800 برس انہوں نے حکومت کی. اگر عربوں نے حکومت کی ہوتی تو وہ بھی اس طرح کے. لیکن اس کے باوجود جو انگریزوں کی آمد سے پہلے عربی ادب کا ایک بہت بڑا لٹریچر، وہ برِ صغیر جہاں یہاں بہت بڑا کام ہوا، حدیث کا بھی، تفسیر کا بھی، تصوف کا بھی، اصول فقہ کا بھی، علم الکلام کا بھی، یہ تمام یہاں پر بہت بڑے کام ہوئے. دنیا میں اگر آپ اسلامک اگر جو تھاٹ ہے، فکر ہے، وہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے یہاں برِ صغیر میں بہت زیادہ کام ہوا، بہت بڑا حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود ادب کا بھی ہمارے یہاں سے کنٹریبیوشن رہا ہے، اور انگریزوں کی آمد سے پہلے تک. اس کے بعد تو انہوں نے فارسی ہی کو دیس نکالا دے دیا، تو عربی. لیکن اس میں ایک بہت بڑا رول تھا ہمارے جو مدارس ہیں ان کا. انہوں نے جس وقت یہ تمام نصابات مرتب کیے 19ویں صدی میں، تو اس وقت ان کا بنیادی مقصد عربی زبان کی جو دینی تعلیم ہے اس کا فروغ تھا، اس کو بچانا تھا. تو اس لیے اس وقت ان کا بنیادی مرکز ادب برائے ادب نہیں تھا. تو یہ بھی ایک، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں پر کسی نہ کسی حد تک کام ہوا ہے. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر اگرچہ انفرادی سطح پر تو یہ کاوشیں ہوئی ہیں اور اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں، جو جدید عربی ادب ہے اس کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جو ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے تھا یا اثر پذیری ہونی چاہیے تھی، ایک جو یہاں پر لکھنے والا ہے، شاعر ادیب ہے، وہ اس کی براہ راست جو جدید عربی ادب ہے اس کے ساتھ اس طرح نہیں ہو سکتی. البتہ جو اب تراجم ہونا شروع ہوئے انگریزی کے ذریعے سے، یا کچھ براہ راست عربی کے تراجم ہونا شروع ہوئے، اور وہ بھی بڑی تعداد میں، اس کی وجہ سے بہت سارا. اور پھر خود مسئلہ فلسطین جو ہے اس کا بہت بنیادی کردار ہے ہمارے یہاں پر اردو میں عربی ادب کو متعارف کروانے میں. ہمارے یہاں پر کئی کتابیں لکھی گئیں، بہت سارے جو ناول ہیں ان کے تراجم بھی ہوئے، جو فلسطینی لٹریچر ہے اس کے حوالے سے. شاعری کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑے علامہ تھے عربی کے، محمد کاظم صاحب، ان کی مدد سے امجد اسلام امجد صاحب نے ایک انتخاب بھی مرتب کیا تھا جو مزاحمتی شاعری پر، جو فلسطینی شعراء ہیں، منظوم اس کا مرتب انہوں نے کیا تھا. اور اس کے زیر اثر پھر بہت سارے شعراء نے فلسطینی ہی شاعری کے حوالے، جیسے فیض کی ہمیں یہاں
فلسطینی شاعری ملتی ہے، اگرچہ وہ انگریزی کے آئی، لیکن جو انہوں نے تراجم کیے، امجد اسلام امجد مرحوم نے اور کچھ لوگوں نے، اس کا بہت ایک اچھا اثر ہوا۔ البتہ اب جس دور میں ہم موجود ہیں، پہلے تو سورسز کی کمی تھی، اگر کسی کو جدید عربی ادب کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تھا تو ہزاروں روپے خرچ کر کے اسے کتابیں خریدنی پڑتی تھی، رسائل خریدنے پڑتے تھے، کسی عربی ملک میں جانا پڑتا تھا، یا آڈیوز منگوانی پڑتی تھی۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب ہمارے پاس دستیابی موجود ہے، ہم ایک کلک کے ساتھ وہ کتابیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کا، آپ دوستوں کا اور اس ادارے کا، اور جو ہماری رہنمائیاں کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جب اس کی طرف اب توجہ کی ہے، اہل دین نے، اہل مدارس نے توجہ کی ہے، تو مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبیں پر مرکوب تیرا نام ہے، کچھ ہو کے رہے گا۔